تیسری اور آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ڈی جی ISPR پریس کانفرنس میں کچھ شواہد دے رہے تھے اور شواہد دے رہے تھے کہ یہ ہم نے یہاں پہ کچھ فیسیلیٹیٹرز کو دے آر کیپٹیو ود اس، یہ را کے فنڈڈ ہیں، یہ ہندوستان کے ایجنسیز کے لوگ ہیں جن کو ہم نے جیلن سے پکڑا ہے، یہ ایک ریلوے اسٹیشن سے پکڑا ہے، یہ کلبھوشن کی بات آئی جو ہم سب جانتے ہیں کہ کلبھوشن یادو ان کی ایکٹیو سروس کے میجر تھے اور یہاں پر آ کے وہ مختلف امام بارگاہوں میں، مساجد میں، خانقاہوں میں، سکولز میں دہشت گردی اور لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر کے پیسے تقسیم کرتے تھے، یہ سب تھا۔ اور ہمیں کہا جا رہا تھا کہ پہلگام میں یہ حملہ پاکستان نے کروایا اور 25 لاشیں گریں۔ تو ڈی جی ISPR کا 2 دن جن دنوں میں ہماری سوورینٹی کو بریچ کر دیا گیا تھا، جن دنوں میں وہ سپر سونک میزلز کے ساتھ ہماری مساجد کو ہٹ کر دیا گیا تھا، لائن آف کنٹرول پہ تو کانفلکٹ چلتا رہتا ہے، لیکن یہ انٹرنیشنل بارڈرز کے کراس آ کے ہمارے سویلینز کی شہادتیں ہو چکی تھیں، بچے شہید ہو چکے تھے، خواتین اس کے اندر ان کی وہ تڑپتی لاشیں ہم سب دیکھ چکے تھے، 35-36 کے قریب ہمارے سویلینز کو مار دیا گیا تھا۔ اور ڈی جی ISPR وہ 2 دن پریس ٹاکس کر رہے تھے اور 2 دن میں پریس ٹاکس کی ان کی جو کنکلوڈنگ نوٹ ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ یہ آپ نے کر دیا ہے، ہم نے اب کرنا ہے، ٹائم اینڈ پلیس آف آر سلیکشن وی ول ڈو اٹ۔ تو میں خوف میں چلا جاتا تھا، میں لٹرلی میں سوچتا تھا کہ یہ جنگ تو بہت بڑھ گئی، اور پھر میں دوسری طرف اس مخمصے میں تھا کہ میری وطن کی حرمت پہ داغ لگ گیا ہے، اب میں کیا اس کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہوں؟ نہیں رہ سکتا۔ سو آئی ہیو ٹو فائٹ اٹ آؤٹ، اور مجھے یہ لڑنی بھی ہے اور جیتنی بھی ہے۔ اس عرصے میں بھی میں نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا واز ڈوئنگ دیئر رول ود بیسٹ آف دیئر ریسپانسبلٹی، اینڈ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ وہ وقت تھا جب جنگی جنون کو بڑھانا تھا، نہیں بڑھایا گیا۔ I was in public, I live on a border area, میری constituency is on the eastern border, way long for 80 kilometers، میرا پورا حلقہ ادھر ہے، میں مختلف دیہات میں جا رہا تھا، گنڈا سنگھ بارڈر میں، I was crossing منڈی عثمان والا، going to people، لوگ اپنے گھر بار چھوڑ رہے تھے، لوگ اپنے ڈھور ڈنگر نکال رہے تھے۔ میں ان سے پوچھتا تھا کہ آج کی جنگیں کوئی بارڈر پار کر کے دستوں میں آ کے نہیں لڑنی، آج کوئی ایسی جنگیں نہیں ہونی کہ رائفلوں کے ساتھ لڑی جانی ہے۔ آپ ان دنوں ڈرونز اٹیک کر رہے تھے، میں کہتے تو جہاں پر بھی آپ جائیں گے آپ اپنے گھروں میں بیٹھیں جب تک آپ کو ایوکشن آرڈرز نہ آئیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم چھوڑ اس لیے رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے سپاہی آئیں، ہمارے فوجی آئیں، ہم ان کے لیے کھانے پکا کے رکھ رہے ہیں، ہم اپنی ماں باپ، جان، مال، ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں۔ وہ جو جذبہ تھا میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، پر جب میں میڈیا کی طرف دیکھتا تھا، پاکستانی میڈیا واز ڈوئنگ اٹ ود دا بیسٹ آف دیئر ریسپانسبلٹی۔ کسی ایک جگہ پر کوئی میں نے ایسی وار مونگرنگ نہیں دیکھی، کوئی ایسی ڈیٹیل نہیں دیکھی۔ اور پھر الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی رسپانس واز سو سوئفٹ اینڈ ساؤنڈ، اور اتنی سپیریئر ابیلٹی پروف کی ہماری ایئر فورس نے، ہمارے گراؤنڈ فورسز نے، اور وہ جو فیصلہ کرنے کا وقت تھا جس میں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی اور ہماری ملٹری لیڈرشپ نے بھی ریسٹرینٹ بھی ڈیمانسٹریٹ کیا، ایک بڑی بیلنسڈ پوزیشن بھی لی کہ نیوٹرل انکوائری کر لیں، ہم تو خود وکٹمز ہیں، ہمارے ہاتھوں پہ تو 80,000 سے زیادہ لاشیں پڑی ہیں، تو ہم کدھر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بٹ اینی ویز لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ دس جو آپ کی جو چیلنجز ہیں میڈیا کے، اس میں آئی پرے فار دی اور سیفر انوائرمنٹ، آئی پرے فار دا ویل بینگ آف دوز ہو رپورٹ۔ آپ کے چیلنجز بڑے مینی فولڈ ہیں، بڑے امینس ہیں، ملٹی پلائڈ ہیں آج کے دور میں، اس میں سوشل میڈیا کے ساتھ، AI جنریٹڈ نیوز کے ساتھ، یہ سب چیلنجز کے ساتھ ساتھ اس انوائرمنٹ میں آپ نے رہنا ہے۔ اور ابھی فرینکلی اسپیکنگ nobody exactly knows how to deal with this AI۔ ابھی میرے ریسنٹ پاسٹ میں ایک کتاب میری نظر سے گزری ہے، وہی جو ہومو سیپینس کے اور اس کے آتھر ہیں
युवल नोआ हरारी, तो उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प एक बहस खोली है. आप उससे कितने मुत्तफिक हों मुझे नहीं पता, लेकिन बहस बड़ी दिलचस्प है. और वो ये कह रहे हैं उनके साथ मुत्तफिक होना जरूरी नहीं, उनके रिलीजियस थॉट के साथ मुत्तफिक होना जरूरी नहीं, इसको अपने इल्मी एक जाविये से देखना है. और वो ये कह रहे हैं कि वी एज ह्यूमन बींग्स आर इन हैबिट ऑफ क्रिएटिंग समथिंग इन विच वी कांट कंट्रोल दैट मेनेस विच वी क्रिएट, और फिर वो हमें ह्यूमन बींग्स को वो कंट्रोल करने लग पड़ता है. ये उनका थीसिस है. और इसमें वो उसकी एक रिसेंट एग्जांपल दे रहे हैं. फिर आई विल रेफर टू नाजी जर्मनी कि आपने वॉर मशीन्स बनाई जिसने 10 लाख से ज्यादा अफराद को मार दिया, और आज अगर आप ये बना रहे हैं तो कल को वो एग्जाम्पल देते हैं ग्रीक मिथोलॉजी की कि देयर वर गॉड्स, द गॉड ऑफ हैप्पीनेस इंसान ने खुद क्रिएट किया हुआ था. The Quranic scripture tells us, the biblical scripture tells us that was all a man-made myth. There was a god of weathers. जब बारिश होती थी तो फिर उसके मुतालिक सोचने लग पड़ते थे. एक्सट्रीम कंडीशंस में there was a god of victory. वो हर तरह के एक अलग-अलग खुदा बना के बैठे थे. और फिर रोमन मिथोलॉजी की बात की, फिर इवेंचुअलिटी क्रिश्चियनिटी की, और वो तो उनके साथ आपका मजहबी तौर पे दुरुस्त उनको तस्लीम करना दुरुस्त नहीं है. लेकिन इस हद तक कि इंसान खुद तख्लीक करता है. अब एआई के बेनिफिट्स हेल्थ में तो हो सकते हैं गुड, विज़ाविज़ टू हेल्थ. If it becomes a false and a fabricated news and it is AI generated and it disseminates into millions, तो there is a challenge. आपने इससे नबर्द आज़मा होना है. क्या ये हरेसमेंट के पैराडाइम में